بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احتشام ہے اور یہ جو چینل جو بنایا گیا ہے اس کا مقصد جو ہے میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں اسپیشلی گریڈ 9 8 9 اور 10 کے ان کے لیے جو آج کل کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے کووڈ-19 کی، اس کے وجہ سے جو ہمیں سیفٹی میئر لینے پڑ رہے ہیں، تو اسکول ہمارے اوپن نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا جو ہے وہ حرج ہو رہا ہے۔ تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ کس طریقے سے یہ لیکچر ڈیلیور کیا جائے، اسپیشلی اسلامیات جس کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹ ہوں یا باقی جو پیرنٹس ہیں نمبرنگ کے حساب سے اتنے زیادہ فوکس نہیں ہوتے، کیونکہ گریڈ 9 اور 10 میں 50 مارکس کا اسلامیات کا پیپر ہوتا ہے، لیکن چونکہ دین پہلے ہے اور پھر ہماری دنیا ہے، تو کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ سائنسز کی طرف جو کہ جانا چاہیے، ٹھیک ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن جب تک کہ ان کی تربیت نہیں ہوگی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو پھر وہ مٹیریلسٹک بنتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن سے جڑنا جو ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں چیزوں کی حقیقت پتہ ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ ہیں، تو ہم بھی اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی دعا ہے، لیکن کیونکہ ہم سنت کے فالورز ہیں ہم اس کو دعا کو ضرور مانگیں گے۔ ہمارے حصے میں جتنی بھی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ادراک اور فہم عطا کرے۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے بچوں کو اس اینگل سے ہم سمجھائیں گے تو ان کے لیے اگلی اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ بہت زیادہ واضح ہو جائے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی جو ہے وہ ہدایت عطا فرما۔ اور یہ پوری امت مسلمہ کے بچوں کے لیے ہے، ہمارے لیے، سب کے لیے ہے، اور میں بہت دل سے دعا کرتی ہوں یہ ہماری امت مسلمہ کی جو ینگ جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے ہمارے لیے، پہلے بھی تھی اب بھی ہے ہمیشہ رہے گی، تو ہم نے ان کی تربیت جو ہے وہ کس نہج پہ کرنی ہے، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ لمحہ فکریہ ہے۔ جیسے حالات چل رہے ہیں، جیسی چیزیں ہیں، جیسا ایکسپوجر مل رہا ہے، ہر طرح کا ایکسپوجر مل رہا ہے، اس میں ان کو صحیح گائیڈنس، اور یہ سب سے پہلے ماں باپ کا کام ہے، کیونکہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی جو ہے وہ درس گاہ ہے، جب وہاں سے چیزیں کلیئر ہوتی ہیں تو پھر آگے بھی بچے کے لیے یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے بچے گریڈ 9 اور 10 میں پہنچ کر بھی ان کو بہت سارے جو جیسے کہ طہارت کے مسائل ہیں، جو کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم ہے، اور طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو طہارت کے جو بیسک جو بنیادی اصول ہیں وہی بچوں کو نہیں پتہ ہیں۔ ہم کسی پہ یہاں پہ بلیم نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ہدایت جس کو جس وقت جس چاہے عمر میں عطا فرما دے، لیکن ہمیں اپنے اینڈ پہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کی بھی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ ہم جو مائیں ہیں اسپیشلی وہ نئی نسل کی جو ہیں وہ نگہبان ہیں، تو اس نگہبانی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا، تو ہمیں خود کو بھی اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اور ساتھ میں اپنے بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ ہمیں دھیان دینا ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہم سب جو ہیں وہ گھر میں موجود ہیں، ایک جگہ پر ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے کا موقع مل رہا ہے، ہماری تصحیح ہو سکتی ہے، ہم خود کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی کر سکتے ہیں، اپنے بہت سارے اعمال جو ہیں ان کے اندر جو بالکل ہم دنیاوی رنگ میں ڈھل چکے ہیں، تو ان کی تصحیح بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع دیا ہے، جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں وہاں اسی میں اچھائیاں بھی ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کووڈ-19 کے شر کو جو ہے وہ ہمارے لیے خیر میں بدل دے، اور اسی شر سے خیر ہمارے لیے نکال دے، اور بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اب میں اپنی اس جو بنانے کا مقصد ہے ویڈیو اس کی طرف آتی ہوں کہ ہمارے گریڈ 9 اور 10 کے بچوں کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے، اور اگر پاس ان کو پروموٹ کر بھی دیا گیا ہے، لیکن جو نالج ہے نالج جو ہے اس کی تو ضرورت ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے لیے جو علم کی ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کسی اور بھی مذہب، کسی اور بھی ہم کہیں ریلیجن سے زیادہ جو ہے سب سے زیادہ ہمیں بحیثیت مسلمان علم کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ بھی کیا ہے، قرآن پاک، یعنی وہ آپ کے قلب مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، اور پھر انہوں نے یہ ہم تک پہنچایا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لیا۔
تو ہم بچوں کو یہ فوکس کہ 50 مارکس کا ہے تو ٹھیک ہے ہم اتنے میں پاس ہو جائیں گے، یہ ہمارا قطعی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ بچوں کی بیسک جو ہے وہ تجوید ویک ہے، پھر ان کو پڑھنے میں مشکل لگتی ہے، قرآن مجید کو سمجھنے میں، ادائیگی میں۔ تو جہاں ہم مائیں باقی سارے سبجیکٹ کی طرف بہت زیادہ فوکس ہوتی ہیں کہ دور دور جو ہے اکیڈمیز کوچنگ جوائن کروائی جائیں، تو سب سے پہلے جو ہم پہ حق ہے وہ ہے قرآن مجید کا بحیثیت مسلمان۔ اس کو کتنا صحیح پڑھا گیا، کتنا صحیح سمجھا گیا، یہ ہمارا سب سے پہلا جو ہے ہم پہ یہ حق ہے قرآن کا۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں یہاں پر جو ہے کچھ جو ہے اپنا تجوید کا بھی ضرور سٹارٹ کرواؤں، پھر گریڈ 9 اور 10 کے بچوں کے لیے کچھ عربی گرامر کے ساتھ بھی اس کو شروع کیا جائے۔ لیکن چونکہ بیسک جب ویک ہوتی ہے تو پھر آگے سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اب بیسک سب سے پہلے ہے تجوید، اور تجوید کی ویکنیس جو ہے آپ سب جانتے ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور جہاں کمی ہے اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے مل کے اپنی ذمہ داری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض کی حیثیت سے ہمیں اپنے طور پہ اس کو ادا کرنا ہے، کیونکہ ہم سے یہ بحیثیت امت جو ہے وہ سوال ہوگا کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا یا نہیں۔ تو میرے جتنے بھی سب کے سب بچے جو ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، کوئی بچہ ایسے نہیں، بالکل ایسے جیسے ہمارے اپنے بچے ہیں، بالکل اسی طرح جو ہمارے اسکول کے بچے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، جو ہمارے ارد گرد میں ہیں، محلے میں، وہ سب ہمارے بچے ہیں۔ تو ہمیں ان کی تربیت کے حوالے سے اپنا رول ادا کرنا ہے، حالات جیسے بھی ہوں۔ حدیث مبارک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہاری طرف سے کسی ایک شخص کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت مل گئی تو تمہارے لیے 100 سرخ سے بہتر ہے۔ تو ہمارے لیے تو خوشخبریاں، خوشیاں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہمارے لیے تو ہر طرف جو ہے وہ اہدنا الصراط جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم ہے وہ ہمارے ہر طرف ہے، بس ہمیں اس پہ چلنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم پہلا قدم اس پہ رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور فضل اور کرم سے ہمیں اس پہ چلائے گا، اور انشاءاللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی ملوائے گا جو کہ اسی راہ کے مسافر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے صحبت صالحین کی دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی صحبت صالحین عطا کرائے فرمائے، کیونکہ صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو جی ہمارے پاس فیڈرل بورڈ ہے یا پنڈی بورڈ ہے، دونوں کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ احزاب اور سورہ انفال، سورہ ممتحنہ سیم ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے، تو دونوں بورڈ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گریڈ 8 اور 9 کیونکہ جیسے آج کل یہ سٹارٹ ہوا ہے کہ پری 9 میں جو ہے پری 9 8 کلاس سے پری 9 سٹارٹ کرا دی جاتی ہے، اور اس میں پھر 9 کا سلیبس ہی انکلوڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اب ہم 8 9 کے لیے سب سے پہلے جو ہم ان کا جو ہے وہ سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس، جیسا کہ میرے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ گریڈ 9 کا جو ہمارا 8 اور 9 میں جو ہمارا سلیبس ہے وہ سورۃ الانفال ہے، اور اس کے بعد احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 1 تا 10 جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں، اور موضوعاتی مطالعہ جو ہے اس کے اندر قرآن مجید کا تعارف ہے، حفاظت اور فضائل ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہے، علم کی فرضیت اور فضیلت ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف ہیں۔ یہ وہ بیسک ٹاپک ہیں جو کہ گریڈ 9 کے فل ایئر کے اندر جو ہیں ہم اس کو کور کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس وہ ہے سورۃ الانفال۔ اب کوشش یہی ہوگی میری کہ اسٹوڈنٹ کے لیول پہ رہے، کیونکہ آج کل جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو لیول ہے وہ ان کی مناسبت نہیں ہے قرآن سے، بہت زیادہ کہیں ہے لیکن وہ بھی اتنی نہیں ہے، تو ان کو یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ جتنا ایزی ہو سکے۔ پھر اردو میں بھی مسئلہ آتا ہے کہ اردو جو ہے وہ ثقیل نہیں ہونی چاہیے۔ پرانی ہماری جو تفاسیر ہیں اس کے اندر اردو جو ہے وہ ثقیل ہے، کیونکہ فارسی اردو کی مکسنگ ہے، اور پھر چونکہ یہ جو میں کیونکہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوں تو ان کو یہ بھی مشکل لگتا ہے، حالانکہ اس بک میں بہت زیادہ ایزی کر کے اس کو لکھ دیا گیا ہے، تو چونکہ ان کی اردو سے بھی مناسبت کم ہے، تو پھر قرآن میں تو ہے ہی عربی، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے مشکل ہوتی ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنی اردو کو امپروو کرنا ہے۔ اردو ہماری قومی زبان بھی ہے، اور اردو کے بولنے میں اور اس کے پڑھنے میں کوئی ہمیں اس کے اندر کوئی شرم نہیں ہے۔ جس طرح ہم انگریزی کو ایز اے لینگویج ضرور ہم کریں، کیونکہ ہمیں کمپیٹ کرنا ہے، ہمیں آنی چاہیے انگلش، لیکن یہ نہیں ہے کہ اردو کو ہم نظر انداز کر دیں، جیسے کہ آج کل اردو بیچاری کا حشر ہو چکا ہے، اردو جو ہے وہ بہت زیادہ مظلوم ہو چکی ہے۔
اب جب ہم اپنی زبان سے اتنی دور ہوں گے تو اس کو سمجھنے میں اتنا ہی ہمیں مشکل ہوگا۔ تو پہلے میری اب سے جو درخواست ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی اردو کو بہتر بنانا ہے، جتنا ہو سکے اس کے لیے ہمیں ریڈنگ کرنی ہے جیسے ہم انگلش کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح اردو گرامر ہے، بہت ٹف ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اردو چونکہ ہم بول لیتے ہیں تو اس لیے اردو ویسے بھی آسان ہے، لیکن پریکٹس میں دیکھا یہی گیا ہے کہ بچوں کے لیے اردو جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ تو چونکہ اسلامیات اور اردو مطلب یہ دونوں اردو سبجیکٹس ہیں، تو اس کے لیے آپ کی اردو کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی امپروومنٹ کے لیے آپ کو جو بھی ہو آپ رائٹنگ کریں، لکھیں تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہتر ہو، آپ کو لفظ لکھنے آئیں۔ تو اس میں کوئی شرم نہیں ہے، اگر آپ کو وہ مشکل لفظ لگ رہا ہے گریڈ 8 9 10 کے اسٹوڈنٹس کو بھی تو آپ جوڑ توڑ کر لیں۔ دیکھیں سیکھنے کے لیے کوئی بھی ہم طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ اردو جتنی ہماری اچھی ہوگی اور ووکیبلری جیسے ہم انگلش میں اپنی امپروو کرتے ہیں بالکل اسی طرح ہمیں اردو میں، کیونکہ جب ہم ایک چیز انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، اس کا کانسیپٹ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، تو ہم اون رائٹنگ جس کو انگلش میں کریٹیو رائٹنگ بھی آپ کرتے ہیں، تو وہ تخلیقی لکھائی آپ کیسے لکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس کوئی مواد نہ ہو۔ ایک چیز دماغ میں آ چکی ہے، اب وہ لکھنے میں نہیں آ رہی، لفظ بنانا نہیں آ رہا، تو پھر یہاں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور یہ سب ہم نے نمبرز کے لیے نہیں کرنا کہ ہمیں کتنے نمبر آنے چاہیے، ہمارا یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے جو گریڈز ہیں، اس کے جو نمبر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دینے ہیں۔ دنیا میں بھلے 50 کی جگہ یہ 25 بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، یہ ہمارے اللہ کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ یہ اتارا گیا ہے، تو اس کی امپورٹنس اس سے زیادہ اور ہو نہیں سکتی۔ اس کو آپ نے نمبروں میں نہیں تولنا کہ اب اس کے کتنے مارکس ہیں اور یہ جو ہے کیا مارکس جو ہے ہم اس میں لیں گے اور اس سے ہمارا گریڈ کتنا اپ ہوگا۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے ہمارے دنیا میں تو گریڈ اوپر جائیں گے، لیکن آخرت میں اس کے گریڈ جو ہیں وہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک لفظ، کوئی ایک آیت مبارکہ ایسی اثر کر جائے جو کہ ہماری پوری زندگی کو بدل کے رکھ دے۔ تو جب ہم یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس کی طرف آئیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور حدیث مبارک ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو دین کی سمجھ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کتابیں پڑھ لی ہیں، جب تک کہ وہ ہماری عملی زندگی میں ہم اس کو لائیں گے نہیں، اس کو پڑھنے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ساری چیزیں ایک آیت پڑھیں، ایک ایک کر کے سمجھیں۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو 2 3 آیات سے زیادہ جو ہے، یا 4 5 اس سے زیادہ آیات جو ہیں وہ اس کو ایکسپلین نہ کی جائیں، تاکہ آپ کا میرا جو مقصد ہے آپ کے ساتھ اس طرح بات کرنے کا وہ پورا ہو جائے کہ میرے بچوں کو سمجھ آ جائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ بچوں کو سمجھانا ہے، قرآن سے جوڑنا ہے اور ان کی مناسبت کو پیدا کرنا ہے، صرف اور صرف یہ مقصد ہے۔ اس کے لیے آپ بھی دعا کریں اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد میں کامیاب کرے۔ ہر بندہ اپنی اپنی سی کوشش کرتا ہے، غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس غلطی پہ معافی بھی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی کہا جائے، جو کچھ بھی سنا جائے، اس میں جو بھی غلطیاں ہیں اپنے فضل اور کرم سے جو ہے وہ ان کو معاف فرمائے اور ہماری تصحیح فرمائے، کیونکہ جب اللہ کا کلام ہے تو غلطی کی جو نشاندہی ہے یا جو غلطی کی تصحیح ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم اس چیز یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیا ہے، غلطی ضرور ہم سے ہوتی ہے، لیکن اس کی درستگی، اس کی نشاندہی جو ٹوٹل ہمارے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ہم پہ کرم اور فضل ہے کہ پکڑ کی بجائے اللہ تعالیٰ ہماری اس میں تصحیح کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ٹوٹل رحم اور کرم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں۔ غلطی ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں کہ یا مشکل لگ رہی ہے کہ اب ہم سے نہیں پڑھی جا رہی، نہیں، کوشش انسان پر فرض ہے، اور جو ہے رزلٹ جو ہے اس کا وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ ہم نے اپنی کوشش جو ہے وہ پوری کرنی ہے، جو بھی ممکن حد تک ہم کر سکتے ہیں۔ تو سورہ انفال جو ہے وہ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ آج ہم اس کا تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، کہ اس کا جو تعارف ہے اس سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نام اس سورہ مبارکہ کا سورۃ الانفال ہے، اور انفال کا لفظ جو ہے وہ جمع ہے اور اس کی واحد جو ہے وہ نفل ہے، جیسے کہ ہم
نماز میں بھی پڑھتے ہیں کہ فرض، سنت اور پھر نفل، یعنی جو ایکسٹرا چیز ہے جو زائد ہے، زائد سے مراد یہ نہیں کہ وہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، ثواب نہیں ہے یا وہ فضول ہے، توبہ نعوذ باللہ، یعنی اسلامک جو ہماری لینگویج میں نفل جو ہے وہ ہم مزید اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جس طرح اپنی نماز میں نفل ادا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعام، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی مزید رحم اور کرم سے جو کرتا ہے تو اس کو جو نفل میں کہا جاتا ہے۔ اور یہاں اس کا یہی مطلب ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، اور غزوہ بدر کے اندر جب وہ پہلا مارکہ تھا حق و باطل کا، اس میں جب آئے اس کے مال غنیمت کی جو تقسیم کا جو معاملہ آیا تھا، اس پر جو کنفیوژن ہو گئی تھی اور جو اس کے معاملے میں تھوڑا سا جھگڑا یا بحث و تکرار ہوئی تھی، تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا تھا، اور وجہ بھی یہ تھی کہ یہ پہلا مارکہ تھا، اس سے پہلے کوئی مسلمانوں کی جنگ نہیں ہوئی تھی، تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ مال غنیمت کس طرح تقسیم ہوگا۔ اس سے پہلے جو انہوں نے کفار کے ساتھ جو جنگیں لڑی ہوئی تھی، کفار جب وہ کفر پہ تھے، تو اس میں یہ تھا کہ مال غنیمت جو تھا اس کو ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، وہ آسمانی بجلی آ کے اگر کھا لیتی تھی تو سمجھا جاتا تھا کہ ان کا جو یہ ہے جو مال غنیمت وہ قبول کر لیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل اور کرم کیا اور مال غنیمت کو مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا۔ اس آیت مبارکہ، اس سورہ مبارکہ کی جو آیات ہیں وہ ٹوٹل ہیں 75 اور اس کے رکوع ہیں 10۔ زمانہ نزول جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورہ غزوہ بدر کے بعد، جو کہ 2 ہجری میں لڑی گئی، اس کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو اہم جو اس کے ٹاپکس ہیں ان کو کور کیا گیا، لیکن اس کا جو مین ہمیں اس کے نام سے بھی پتہ چلتا ہے سورۃ الانفال کی جو مین جو ٹاپک تھا وہ اس کا مال غنیمت کا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں ساری کی ساری مزید جو اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کے جو اہم جو موضوعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، اس کے اندر پہلے تو مال غنیمت ہو گیا، اس کے جو کہ آیت نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر نیکسٹ آیات کے اندر ہمیں آتا ہے مومنین کی صفات کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اب جیسے کہ ہم اگر آیت بائی آیت اس کا اگر ہم وہ کریں تو کیونکہ یہ سورہ انفال مدنی صورت ہے اور 2 ہجری غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور اس میں غزوہ بدر کے جو بھرپور جو حالات ہیں ان کے اوپر اس کا تبصرہ جو ہے وہ شامل ہے۔ آیت نمبر 1 تا 4، 1 کے اندر تمہاری غنیمت کی بات ہے، اور پھر 3 سے 2، 3 اور 4 کے اندر جو ہے وہ مومنین کی صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 5 تا 10 کے اندر مارکہ بدر سے قبل مومنوں کے لیے جو بشارتیں ہیں وہ دی گئی ہیں، جو کہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کیے مومنوں کے میدان بدر کے اندر ہی۔ وہیں پر ہی مومنوں کو یہ پتہ چل گیا جو مومنین ہیں اللہ کے خاص بندے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات، جیسے کہ ایک تو ہمیں بالکل پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو تھے، لگاتار فرشتے جو تھے وہ بھیجے تھے، بارش برسائی تھی، مطلب اس طرح کی جو بشارتیں وہ ساری ہم ان آیات میں پڑھیں گے۔ پھر آیت نمبر 11 تا 19 کے اندر میدان بدر میں مومنوں کی نصرت کہ اس میں ان کی جو فتح ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیات 20 تا 29 مومنوں کے لیے ہدایات ہیں۔ آیت 30 تا 37 میں کافروں پہ غضب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آیت 38 تا 40 کافروں کو باز آنے کی دعوت ہے کہ ابھی بھی وقت ہے وہ اس سے باز آ جائیں۔ 41 تا 48 کے اندر جو ہے وہ مومنوں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 49 تا 59 یعنی 49 تا 59 میں کافروں پر غضب اگین، اور پھر اگین آیت 60 سے 75 میں مومنوں کے لیے ہدایات جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے ایک سمری ہے اس کی کہ جو اس کے اندر پڑھیں گے، 1 بائی 1 ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے مال غنیمت، پھر مومنین کی صفات ہیں آیت نمبر 2، 3 اور 4 کے اندر۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کیے، اس میں سب سے پہلے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار پر کنکریاں پھینکنا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں بتایا گیا جو کہ ہم نے پہلی آیت میں بھی پڑھ لیں گے، پہلی آیت سے ہی شروع ہوا اور پھر یہ آگے بھی اس کا ذکر آتا رہے گا۔ پھر خیانت کی ممانعت کی گئی، یہ خیانت سے منع کیا گیا، کس کو کیا گیا وہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے، اور یہ چیزیں ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں لانی ہیں، اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے۔ جو اہل ایمان کو جو اس میں حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عائد کردہ فرائض میں کوتاہی نہ کریں،
اگر ہم یہ کریں گے تو ہماری ہر حرکت جو ہے وہ خیانت ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی امانت رکھوایا، ہم اس میں سے اگر کچھ کر لیں تو وہ خیانت ہے. اسی طرح ہماری زندگی، ہماری جان، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، سنت مبارکہ ہمارے لیے اسوہ ہے. اور اس کو اگر ہم نہیں چلیں گے، اس میں کوتاہی کریں گے تو یہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہوگی. اور اسی طرح آپس کے معاملات میں بھی جو ہے وہ خیانت نہیں کرنی ہے. پھر مومن کی فراست، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں کیا عطا کرے گا؟ فراست. یہ فہم و فراست سے جو ہے وہ زندگی کے بہت سارے مسائل جو ہیں ہمارے حل ہو جاتے ہیں، جب بندے کو اللہ کی طرف سے یہ فہم اور فراست دی جاتی ہے، جس کو کہ ہم باطنی بصیرت بھی کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہوتا ہے کہ وہ انسان کو یہ باطنی بصیرت عطا کر دے. تو انسان کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ، وہ بردباری، وہ صبر، وہ تحمل، وہ برداشت اور حکم الہی کو اپنے سر کو جھکا دینے والے جیسے جو کوالٹیز ہیں وہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، جس سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے ہم بچیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کی جو تدبیریں تھیں، جو انہوں نے ان کو منصوبے بنا رہے تھے کہ قتل کر دیں یا ان کو نکال دیں شہر سے، تو یہ ساری وہ تدبیریں تھیں جو کہ کفار جو تھے وہ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرما رہے تھے. کفار کا پھر مطالبے کے باوجود ان پہ عذاب نہ آنا، یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اتنے ہی خراب ہیں تو ہم پہ عذاب لے آئیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں موجود ہیں تو کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ تم میں استغفار کرنے والے ہیں، ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب نہیں لائے گا. چھوٹے موٹے عذاب آتے رہتے ہیں جس کو ہم نہیں سمجھتے، جیسے کہ آج کل ہماری اپنی لائف کے اندر ایک بہت بڑا چینج آ چکا ہے، اور اس کو ہم عذاب بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اللہ کی آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں. جو اس پہ آزمائش اور عذاب یا مصیبت کیا ہوتی ہے، اس کا فرق حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہمیں بیان فرما دیا کہ جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئے اور اس پہ ہم صبر کریں تو وہ آزمائش، اور اگر اس کو ہم واویلا کریں تو وہ مصیبت ہے. تو پھر کفار مکہ کی نمازیں کہ وہ کس طرح ادا کرتے تھے. پھر جہاد کی مدت کے بارے میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو کب تک لڑتے رہنا ہے. یعنی یہ جو جہاد ہے، جو دین اسلام میں چوٹی کا عمل ہے، دین اسلام میں چوٹی کا عمل ہے کہ اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پہ بالفعل نافذ کرنا. اور یہ جو ہے یہ قیامت تک یہ جاری رہے گا. کب تک؟ جب تک تم لڑتے رہو، جب تک کہ پورے کا پورا دین اللہ کا نہ ہو جائے اور فتنہ اور فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے. یعنی یہ اس وقت تک لڑنا ہے. تو یہ کیا ہے کہ حق اور باطل دو ہی چیزیں ہیں جو کہ دنیا کے اندر یہ تا قیامت تک یہ چیز جو ہے وہ چلتی رہے گی، یا حق ہے یا پھر باطل ہے. تو پھر اب ان دونوں کی لڑائی، ان دونوں کا جو جنگ ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی. تو پھر کیا فرمایا کہ تم نے اس وقت تک جہاد کرنا ہے جب تک کہ حق اور باطل کا جو ہے فیصلہ نہ ہو جائے، اور پورے کا پورا جو دین ہے وہ اللہ کا نہ ہو جائے. کیونکہ یہ زمین اللہ کی، ہم اللہ کے، ہمارا جسم اللہ کا. ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر، کیونکہ جہاد کی قسمیں ہیں، سب سے پہلے کیا ہے کہ جہاد بن نفس ہے. ہمیں اپنے اوپر یہ چیزیں نافذ کرنی ہے کہ اللہ کے حکم عدولی نہیں کرنی ہے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ اپنی خواہشات کو موڑ دینا، اپنی خواہش کو موڑ کے اللہ کے حکم کے تابع کر دینا. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اسے کیا کہا گیا؟ افضل جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس سے ہمیں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جہاد جو ہے وہ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. اور اس کی مدت کیا ہے؟ اس کی کوئی ٹائم پیریڈ، کوئی لمٹ نہیں ہے. یا ہم یہ کہیں کہ وہ لڑ چکے، پہلے زمانے میں جہاد ہو چکا، یا ابھی سرحد پہ ہو رہا ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ ایک ہے، ہم ملک و قوم کے لیے لڑتے ہیں. ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے لیے جہاد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، اپنے تن من دھن سے جو ہے وہ اس راہ میں لگا دیں. اور اس میں دنیا میں بھی انسان کے لیے عزت اور انعام ہے، اور آخرت میں تو شہید کا درجہ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ شہید کا کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ ہے. یوم الفرقان، غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا کیونکہ اس غزوہ نے حق اور باطل کے درمیان جو شکوک و شبہات تھے وہ دور کر دیے تھے. یہ ہم اس کا مزید پس منظر ڈیٹیل میں اس میں جائیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے وہ کیا حالات تھے. پھر مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے اسٹیپ اٹھائے، جو ون بائی ون کر کے آپ نے کس طرح سے
ارد گرد کے جو کفار تھے ان کے ساتھ کس طرح معاہدات کیے، کس طرح ان کو جو ہے وہ قریش سے وہ توڑا، حکمت عملی سے، وہ سیاست سے. یہ ہمیں سمجھ آئے گی پڑھ کے کہ یہ ہے سیاست، اس کو کس طرح کیا جاتا ہے، یہ ہماری نئی نسل کو سمجھ آئے. ایک سیاست ہے جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، ایک سیاست وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ایکچول کیا چیز ہے، یعنی وہی حکمت اور فراست، جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، دل و دماغ کھولتا ہے، آپ کو چیزیں آسان ہوتی ہیں. اور ہمیں اسلام کی ہسٹری میں یہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسے کہ میثاق مدینہ جو کیا گیا، کہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ سب کچھ نقصان میں ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور فراست تھی کہ اس کے دیر پا نتائج ثابت ہوئے. تو یہ ہے ہماری نسل کو پڑھنے کی چیزیں، سمجھنے کی چیزیں، کہ ہم نے کن فٹ سٹیپ کو ہم نے فالو کرنا ہے اور ہم نے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے آگے. کفار مکہ کی حالت جو ہے وہ آل فرعون کی. کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کا طرز عمل آل فرعون اور ان سے پہلے جیسے لوگوں کا تھا، جنہوں نے کیا کیا تھا، اپنے رب کے احکامات کو جھٹلایا تھا اور انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا. تو کفار مکہ بھی ایسے طرز عمل اپنا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. یہ ہم اس میں پڑھیں گے. نیکسٹ چیز ہے کہ بدترین جانور. یہ ہمارے لیے بہت جو ہے وہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ انسان بدترین جانوروں کی طرح ہیں جو کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں اور اس سحر شکنی میں انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا. مزید بھی ہم پڑھیں گے کہ وہ لوگ جو ہیں گونگے بہرے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ جو ہیں وہ کیا ہیں، اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ بدترین جانور ہیں جن کو شررت دواب کہا گیا. تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کفار کی جو ہم بات کرتے ہیں، کفر سے نکلا ہے. کفر کا مطلب ہے انکار کرنا یا چھپانا. تو اب ہم کفار کا یا کافروں سے مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو کہ کلمہ نہیں پڑھتے. وہ تو ڈیفینیٹلی ہیں جو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کا تو ایمان سے وہ خارج. لیکن کفر کا جو لفظی مطلب ہے انکار کرنا اور چھپانا. اب یہ آپ اور میں، ہم بھی کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو جو ہے اس کا انکار کرنا، جس میں سب سے پہلے نماز آتی ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ہے تو ہم نے کیا کیا، ہم نے انکار کیا. اسی طرح اللہ کے احکامات کو چھپانے کی بات ہے، مطلب ہم جانتے بوجھتے ہمیں پتہ ہے، جیسے بہت ساری چیزیں ہمارے اس جو کلچر میں، ہماری سوسائٹی کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہیں، یہ دین اسلام کے خلاف ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اس طرح کہیں گے، لوگ اس طرح کہیں گے. تو اگر ہم لوگوں سے کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اور چیز کو ہائڈ چھپا رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، تو آپ دیکھیں کہ کفر سے مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کا انکار یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس چیز سے محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے کہ یہ جو شرط دباب کی کیٹیگری میں ہم نہ آئیں. دفاع کی تیاری مطلب یہ ہے، اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ اپنے جدید جو ہتھیار ہیں جو وہ تم نے ہر وقت جو ہے وہ تیار رکھنے ہیں. کس سے؟ اپنے ظاہری بھی دشمنوں سے اور چھپے ہوئے دشمنوں سے بھی تم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہے ہر وقت. اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اگر وہ آپ سے صلح کر لیں تو آپ ان سے صلح کر لیں، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اور بے شک. نیکسٹ جو ہمیں اس میں ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محبت میں نے آپ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. پھر جہاد کی جو ترغیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ مومنین کو جہاد پر ابھاریں. اگر وہ تمہیں 10 صبر کرنے والے ہیں تو وہ 200 کافروں پہ غالب آئیں گے، اور اگر وہ 100 مومن ہیں تو وہ 1000 کافروں پہ غالب آئیں گے. یعنی یہ ہے وہ جہاد کی ترغیب، اور جس کا کہ نمونہ جو ہم اپنی اسلامک ہسٹری کی پہلے جو غزوہ ہے جنگ بدر، اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردفین یعنی پے در پے آنے والے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی. یہ ہے وہ ترغیب کہ اپنی جان مال ہتھیلی پہ رکھ کے جب ایک مومن میدان جنگ میں اترتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں، وہ شہید ہو یا وہ غازی ہو. پھر نیکسٹ ہے کہ مومن جو ہے وہ مومن کے دوست ہیں. مومن ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال اور جان قربان کرنے والے جو مومنین ہیں وہ سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ آج کل کے دور میں ہم نے دوستی کے معیار کچھ اور بنائے ہوئے ہیں.
اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحبت صالحین عطا فرمائے. کیونکہ جب آپ کا ایک سٹینڈرڈ آپ سیٹ کرتے ہیں کہ کون لوگ میرے دوست ہونے چاہیے تو چیز زندگی آسان ہے. آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے, صحبت کا اثر ہوتا ہے. اور یہ ہمارے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے دوست کون لوگ ہیں, اور وہ کون لوگ ہیں جو اپنی اللہ کی راہ میں مال بھی قربان کرتے ہیں, مومنین کو پناہ دیتے ہیں. یہاں پہ یہ اس کا جو جس کانٹیکس میں یہ بات آ رہی ہے وہ مہاجرین اور انصار کے ہے. لیکن کیونکہ یہ پریکٹیکل قرآن مجید کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے والی صرف بک نہیں ہے کہ ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے ہم کہیں ہم نے قرآن. یہ وہ کتاب ہے جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی, اور لمحہ بلمحہ سچویشن کے اکارڈنگ ہدایات دی جاتی رہیں, اور یہی ہدایات ہم مسلمانوں کو قیامت تک پیش آئیں گی. اور یہیں سے ہم گائیڈنس لے کے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈنس لے کے ہم عملی طور پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے کہ یہ اگر مومنین مہاجرین اور انصار کی بات ہو رہی ہے تو یہ حالات اب بھی پیش آئیں گے, یہ آگے بھی پیش آئیں گے. تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے. پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ نے کہا کہ جہاد کے لیے جو دفاع کی تیاری ہے وہ رکھیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اٹیک کرتا ہے, بات کرتا ہے, تو ہمیں تیار رہنا ہے. تو تیار رہنے کے لیے صرف ہماری آرمی کو تیار نہیں رہنا, ہم سب کو بھی اپنے اینڈ پہ. کیونکہ وہ چیز کیا ہے, ایک مسلم کی دشمنی ہے. ان کے اندر جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ دشمنی ہے. ان کے اندر ہی نہیں, اور بھی جو چیزیں ہیں جو ہمارے بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ جہاد کی تیاری کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ ہمارے پاس ویپنز ہوں. جہاد آگے ہم پڑھیں گے کہ جہاد بالقلم, جہاد جو ہے آپ کا وہ سیف ہے, جہاد بالمال ہے. آپ کس کس طریقے سے جہاد کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے پاس جو بھی اللہ نے آپ کو اپنی بیسٹ کوالٹیز دی ہیں اس کو آپ اللہ کی راہ میں لگائیں گے, اپنی جان مال سے اس کو کھپائیں گے اللہ کی راہ میں. تو ہر طریقے سے ہر اینڈ پہ آج کل جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس کے لیے ہمیں ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ بہت ماشاءاللہ ذہین ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز, ایون کوئی پتہ بھی اللہ کی رضا اذن کے بغیر نہیں ہلتا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہیں, ایک اللہ کا اذن ہے اور ایک اللہ کی رضا ہے. اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا. کوئی بھی چیز, کوئی بھی کام اللہ کی, جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ خوشحال ہیں, وہ یہ ہیں, ان کے پاس وہ ہے تو اللہ ان سے خوش ہے. دیکھیے اللہ کی دین ہے اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ایک ہے اللہ کی رضا, وہ کام جس میں اللہ کی خوشی ہو. اور مومن کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. اذن تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے ہر چیز پہ. دنیا کی, میں نے جیسے کہا, پتہ بھی نہیں ہلتا. ہر چیز اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں, کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر کام نہیں کر سکتی. اسی طرح لیکن مومن کو کیا چاہیے, اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کس کام میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ ثابت کیا, پھر آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ثابت کیا, اب تبع تابعین. اب وہ چیز ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اس کو ہم نے اپنانا ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. یہ ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے جو میسج. مومن مومن کے دوست ہیں اور کافر کافر کے دوست ہیں. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کیا ہیں, وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں, اور یہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ٹوٹل جو ہے اس کا جو تعارف ہے شارٹلی. مزید اس کا جو ہے پس منظر ڈیٹیل یہ ساری ہم انشاءاللہ کریں گے. یہ وہ چیز جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی آپ کو بتائی ہے, یہ وہ جو آپ کی بک کے اندر ہے, بہت زیادہ سمرائز کر کے بتایا گیا ہے, جو کہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی اس کو یاد کرنا, اس کو سمجھنا. لیکن آپ نے اس کی ایک ایک ہیڈنگ کو پراپر سمجھنا ہے, رٹا نہیں لگانا. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مارکس اس کا مقصد نہیں ہے. یہ ہماری ہسٹری ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کو ہم نے بہت انشاءاللہ دھیان سے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محسنین بندوں میں شامل فرمائے, ہمیں صحبت صالحین عطا فرمائے, اور ہم لوگوں کو اپنی راہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.